الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين رواه أحمد ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواہ الشیخان. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اللہ عز و جل کے لیے ہے جو خالق اور مالک اور معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور خالق مالک معبود نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے داعی بنا کر شرک کے ماحی بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد والصلاة بر نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج 19 صفر 1436 ہجری عقیدہ توحید کتاب جو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی ہے، اس کتاب کا درس یہاں رحاب میں ہو رہا ہے. ہم نے پچھلے درس میں یہ پڑھا تھا کہ لفظ رب کتاب و سنت میں استعمال ہوا ہے. اس لفظ رب کا جس لفظ سے ربوبیت کا کلمہ بنا ہے، توحید اور ربوبیہ جو توحید کی 3 قسموں میں سے قسم ہے، تو رب کا کیا معنی ہے اور کیا لفظ رب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا یہ بات بتائی گئی تھی کہ رب کا استعمال اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز. اس کی کیا تفصیل ہے یہ بتا دی گئی تھی، تو میں وہ سوال آپ سے کروں گا ابھی انشاءاللہ، اور اس کا جواب دینے کے بعد ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سوال یہ ہے کہ رب کا معنی بتایا گیا تھا اور رب کا استعمال غیر اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے رب کا استعمال لفظ رب یا غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. صحیح مکمل جواب جی. کس صورت میں کیا جائے گا، کس صورت میں نہیں کیا جائے گا؟ جی جی اور صحیح ہے جواب. اضافت کے ساتھ بالکل صحیح جواب ہے. جی تو لکھا رہتا ہے، یہ دلیل ہے کہ کیا جا سکتا ہے. مثال دیں آپ، مثال سے صحیح ہے جواب آدمی جو ہے.
اضافت کے ساتھ، نسبت کے ساتھ اگر رب استعمال کیا جائے گا تو جائز ہے، اور اگر بغیر اضافت کے ہو تو غیر اللہ کے استعمال کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ رب ہے، فلاں رب ہے. ہاں یہ ہے پورا جواب ہے. یہ تفصیلی جواب یہ ہے کہ رب کا استعمال اگر اضافت کے ساتھ، سوال کیا ہے، کیا رب غیر اللہ کو رب بولنا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ ہمارا رب ہے، اس کو رب پکارا جائے گا، رب یا رب اے ہمارے رب، صحیح ہے. لیکن سوال کیا تھا، کیا غیر اللہ کے لیے لفظ رب استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب تفصیل، اگر اضافت کے ساتھ ہے تو جائز ہے، بغیر اضافت کے جائز ہے. نسبت کے ساتھ کریں گے تو جائز ہے، جیسے رب الاسرا یا رب البیت، رب المنزل، ربۃ منزل، جائز، یا رب الشریکہ، ٹھیک ہے، جائز. جیسا کہ اس کی دلیلیں بھی ہم نے پڑھی تھی. ربک، قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ یوسف کی جو آیت ہے، قال ارجع الی ربک، اسلام نے کہا تھا کہ تم اپنے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف جاؤ. تو تمہارا یہ نسبت ہے، تمہارے رب سے مراد وہاں بادشاہ ہے، وہاں رب العالمین نہیں، اللہ تعالیٰ مراد نہیں ہے. اسی طریقے سے اما احدکما فیسقی ربہ خمرا کی آیت، اور حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ جو اونٹ جس آدمی کے گم گئے تھے، تو اس کے بارے میں جو حدیث میں لفظ آیا حتی یجدہا ربہا، یہاں تک کہ اونٹوں کا مالک، رب کا معنی مالک ہے، اونٹوں کا رب کے پاس اونٹ پہنچ گئے، یعنی اونٹوں کے رب نے، اونٹوں کے مالک نے اونٹوں کو پا لیا، اپنی اونٹوں کو پا لیا، حاصل کر لیا. تو اضافت کے ساتھ اونٹوں کا رب، آپ کا مالک، میرا مالک، گھر کا مالک، کمپنی کا مالک، جو مالک مانا ہے رب کا، یہ جائز ہے. لیکن بغیر نسبت کے صرف رب غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. خالی یہ کہیں کہ یہ رب جائز ہے. لیکن اگر یہ کہیں کوئی گھر میں آئے بولے کہ رب البیت کہاں ہے، این رب البیت، عربی میں، یہ تو عربی لفظ ہے، ظاہر بات ہے، اردو میں تو استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، بات عربی کی ہو رہی ہے. تو اگر کوئی کہے گھر میں آ کر اچھے سے پوچھے این من رب المنزل، من ایک جملہ ہے، who is the owner of this house, yeah, who is the owner, where is the owner of house, English میں translation. من رب البیت، who is the owner of، کیا ہے، who is the owner of house، میں عربی کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. یا من رب هذا البیت، who is the owner of this house یا ہوم. ٹھیک، کیوں نسبت کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں، نسبت کے بغیر جائز نہیں. سمجھ میں نا بات. چلیے اس کے بعد ہم پہنچے تھے یہاں کہ ربوبیت کا تصور گمراہ امتوں کے نزدیک کیسے تھا، ان کے نزدیک کیا اس کا مفہوم تھا. یہاں یہ بات ہم نے بتائی کہ ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا فطرت توحید پر پیدا کیا. یاد ہے یہ بات، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچی مسلمان پیدا ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے. یہاں دنیا میں ہر انسان فطرت اسلام، فطرت توحید لے کر دنیا میں آتا ہے، تو پھر ساری دنیا مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کون دیں گے اس کا جواب؟ یہ بات صحیح ہے کیا؟ اچھا، جنہوں نے جواب دیا وہ نہیں دیں گے، دوسرے جواب دیں گے. آپ دو، یا آپ سے تو مثال دی تھی، آپ دے سکتے جواب، آپ دونوں کے علاوہ جواب دیں گے. ساری دنیا، اللہ ساری دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں مسلمان پیدا ہوتے ہیں فطرت توحید پر، تو پھر ساری دنیا مسلمان ہونی چاہیے. اگر یہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، پھر مسلمان کیوں نہیں ساری دنیا؟ بہت اچھا. اس کا مطلب آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں تربیت کا اثر ہے. صحیح ہے نا؟ ہاں، کیا ہے؟ تربیت کا اثر ہے. تربیت غلط ہوتی ہے جی، ماحول ہوتا ہے اسی کے حوالے سے. بالکل صحیح. سارے بچے مسلمان پیدا ہوتے ہیں،
ساری بچیاں غلط تربیت کی وجہ سے وہ اپنی فطرت سے ہٹ کر کفر اور شرک میں پڑ جاتے ہیں. گھر میں جیسے آپ نے کہا گھر میں اگر یہودیوں کا ماحول ہے, یہودی ہیں گھر والے, تو پھر وہ بچہ جو اس گھر میں پیدا ہوا یا بچی جو پیدا ہوئی وہ یہودی بن جاتی ہے. غلط تربیت ہے. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ بھائی گھر میں اگر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ بچہ بھی بڑا ہو کر کیا کرتا ہے, بچی بڑی ہو کر کیا کرتی ہے. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ فائدے کی بات بتاؤ. ہاں ایسے نہیں جملے مت ڈالو ہوا میں. اس سے ایک زبردست فائدے کی بات معلوم ہوئی جو بتایا تھا ہم نے. کلیئر ہے فائدے کی بات؟ کیا فائدے کی بات؟ ہاں بولیے. تربیت کی اہمیت. اس سے تربیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اس سے اولاد کی تربیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے. ہاں سمجھ رہے, بہت بڑی بات ہے. کتاب لکھ سکتے پوری آپ 500 صفحے کی. اتنی بڑی بات ہے اس میں. اس پوائنٹ میں, کس پوائنٹ میں؟ تربیت کا اثر. اس حدیث سے معلوم ہوا تربیت کا اثر. جیسے عربی کے شاعر نے کہا اذا كان رب البيت ضاربا بالدف, اگر گھر والا باجا بجائے گا. کون؟ اونر, گھر کا باپ باجا بجا رہا ہے. فصیمت اہل البیت الرقص والسرور, بیوی بچے کیا کریں گے؟ ناچیں. اب باجا بجا رہے تو کیا کریں گے؟ باجا بجا کے بولا کوئی ناچنا نہیں گھر میں. ارے تربیت غلط کر رہے آپ. ایسے ماں اگر اذان کے بعد, ماں گھر کی عورت, بیوی گھر کی عورت یا بڑی بہن کوئی بھی نماز پر کھڑے ہو کر یا صاف کپڑے پر, صاف جگہ پر, پاک جگہ پر کھڑے ہو کر اذان کے بعد تکبیر تحریمہ باندھ کر کہتی ہے اللہ اکبر اور نماز شروع کر دیتی ہے, تو بچے کیا کریں گے؟ ناچیں گے. آپ دیکھا ہے بچہ سجدے میں گر جاتا ہے اپنی ماں کی حرکت پر عمل کرتے ہوئے. باپ گھر کا اذان کے بعد مسجد کی طرف جائے گا, بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ابو نماز, ڈیڈی پپا بابا جو بھی ہے نماز پڑھیں گے, بچے بھی نماز پڑھیں گے. اگر والدین قرآن پڑھیں گے گھر میں تو بچے کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے. اگر والدین ویکلی سونی پر آنے والا سیریل دیکھیں گے بچے کیا کریں گے؟ سیریل دیکھیں گے. نیو ریلیز مووی اگر پیرنٹس دیکھیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ نماز دیکھیں گے, مکہ کی حرم کی نماز دیکھیں گے بچے. تربیت کا پورا. باپ اگر رف لینگویج یوز کرے بچے ادب سے بات کریں گے لوگوں سے. ماں اگر گالی دے کر بات کرتی ہے تو بیٹی کیا کرے گی؟ ہم سب کو توفیق دے کے سب توجہ دیں. ہم محسوس کریں یا محسوس نہ کریں, ہماری ہر حرکت پر ہماری اولاد کی نظر رہتی ہے یا نہیں؟ ہمارا جو لائف سٹائل جس کو انگلش میں کہتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا بچھونا, بات چیت کا کرنا, انداز ہمارا, ہاتھ اٹھانا, حرکتوں پر ہماری اولاد کی نظر ہوتی ہے. آپ کی کاپی کرتی ہے آپ کی اولاد. دیکھ چیک کیجیے. آپ کو نہیں معلوم آپ نے کب بولا تھا یہ جملہ, کیسے بولا تھا, بچہ بول رہا ہے. کیونکہ اس کے لیے بچوں کے لیے ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں. اسی لیے تربیت کی اہمیت ہے, اسی لیے اچھی تربیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ اب جب یہ تو چھوٹی سی مثال, جب بچہ جو ہے فطرت اسلام کو چھوڑ کر یہودیت کو اختیار کرتا ہے, نصرانیت کو, مجوسیت کو اختیار کرتا ہے, تو یہ تو بڑا پرابلم ہوگا نا, بڑا مسئلہ ہوگا. یہ تو ایک آدمی جو ہے, ایک بچہ جو ہے, جو ایک اللہ کی عبادت جو توحید ہے اس پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر, بڑے ہو کر وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے, تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. شرک کفر ہے. تو دوسری چھوٹی چیزیں گناہ وغیرہ جیسے سگریٹ پینا وغیرہ, گالی دینا, یہ تو اس سے کم ہو گیا نا. وہ تو جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے, سیدھے سیدھے کفر. نوز باللہ جیسے جو ہے نوز باللہ ماں باپ اللہ کا بیٹا بولتے ہیں عیسیٰ السلام کو, جیزس کو, بچہ بھی بول رہا ہے. یہ بڑا ہے یا گانا ناچنا بڑا ہے؟ بڑا تو یہ ہوگا نا. تو جب اتنا بڑا اثر برا پڑ سکتا ہے تربیت کا, تو چھوٹا اثر نہیں پڑے گا برا؟
سمجھ رہے پوائنٹ کو میں؟ جب بڑا برا اثر پڑ سکتا ہے تو چھوٹا برا اثر نہیں پڑے گا. لہذا اپنے بچوں کی تربیت سے خاص توجہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دوسری دلیل اس بات کی کہ فطرت توحید پر انسانوں کی پیدائش ہو چکی ہے. مسلم احمد اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی خلقت عبادی حنفاء, میں نے میرے بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے. فجتالتهم الشیاطین, شیطانوں نے ان کو گمراہ کر دیا, شیطانوں نے ان کو گمراہ کر دیا. کیا مطلب؟ حدیث چھوٹی ہے بڑی پیاری. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خلقت عبادی حنفاء, میں نے اپنے بندوں کو حنفاء, حنفاء حنیف کی جمع ہے, قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ نہیں اندازے پہ کہہ رہے ہیں آپ دونوں ہی نہیں, اندازے پہ نہیں چاہیے, کہیں کسی عالم سے سنے ہیں کہیں پڑھے ہیں تو بولیے. یکسو, کس نے کہا یکسو؟ کیا ہے یکسو؟ یا یہ کہ شرک بتایا رہے تھے. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف جھکنا, توحید کی طرف جانا, شرک کو چھوڑنا اور توحید کی طرف جانا, جس کو یکسو کیا گیا ترجمہ. حنفاء یعنی یکسو, یکسو ہو کر, یعنی شرک سے بیزار ہو کر شرک کو چھوڑنا اور توحید کی طرف آنا. یعنی توحید, شرک کو پسند نہیں کرنا, توحید کو پسند کرنا, شرک کو ترک کرنا, توحید کو اپنانا, یہ ہے حنیف, حنفاء. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا بندوں کو, شرک سے بیزار, توحید کا شوق یا توحید کی طرف آنا, یکسو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو پھر گمراہی کیسے ہوئی؟ فجتالتهم الشیاطین, شیطانوں نے ان کو کیا کر دیا؟ موڑ دیا. کس طرف؟ بت پرستی کی طرف. کس طرف؟ ان کو بت پرستی کی دعوت دے دی. کنہوں نے؟ شیطان. اس سے بھی معلوم ہوا کہ فطرت توحید پر وہ ہوتی کیا پیدائش. اس کے بعد جو امموں میں, امتوں میں یا قوموں میں تصور رہا ہے, اس سلسلے میں لکھتے ہیں مصنف حفظہ اللہ کہ آپ پچھلی قوموں, ماضی میں جو قومیں آئی ہیں ان کو دیکھا جائے زمانے جاہلیت میں بھی مختلف قسم سے جو ہے شیطان نے ان کے عقلوں سے کھیلا. ٹھیک ہے, جیسے قوم لوط کو آپ دیکھیں مثال کے طور پر, تو کس طریقے سے ان کی زندگیوں میں گمراہی ہوئی. فطرت توحید پر تو پیدا ہوئی تھی اس کو, وہ بھی قوم, لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ جو ہے ان لوگوں کو گمراہ کیا, فطرت سے ہٹایا, بت پرستی کی دعوت دی. اس کی اپنی جگہ تفصیل, دروازہ بند کر دیں, اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ جب ان کے قوم کے بزرگ مر جاتے تھے تو ان کی تعظیم یہ لوگ کرتے تھے. شیطان نے تعظیم کے نام پر ان کو گمراہ کیا. نیک لوگوں کی تعظیم کرو حد سے زیادہ, اس تعظیم میں شرک ہو, اس تعظیم میں شرک ہوا. یہ غور سے سنیے میری بات. آپ تعظیم سے, تعظیم سمجھتے ہیں بڑے, عام اردو میں کیا, ہاں غلو ہے, نہیں تعظیم غلو کو نہیں بولے, غلو حد سے زیادہ ہے. تعظیم میں غلو, یہ کہنا. تعظیم کیا ہے؟ بڑے مانا, بڑے بڑے نہیں ہیں. آپ کے دادا آپ سے بڑے, آپ کے ابا آپ کے بڑے, چاچا انکل بزرگ, دیکھیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, تو بڑوں کی عزت نہیں کرنا, بڑوں کا احترام کرنا. اچھا نیک بڑے لوگ ہیں تو بڑا دو قسم کا ہوتا ہے, برا اور نیک. بڑے جو ہوتے ہیں نا دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک برا, بڑے ہیں چاچا ہیں, تایا ہیں, انکل جی ہیں, فلاں ہیں, لیکن اچھے نہیں ہیں, پیتے ہیں, کھاتے ہیں, دیکھتے ہیں, ناچتے ہیں, گالی دیتے ہیں, برے ہیں. ایک اچھے ہیں, پابند ہے, وہ کیا ہیں, بڑے ہیں لیکن پابند ہے, مطلب برے نہیں ہیں, اچھے ہیں, پابند ہیں. تو ان کا احترام زیادہ ہوتا نا, ایک ڈفرینٹ مینٹلٹی پوری دنیا میں یہ چیز. قوم, اچھا یہ قوم میں, محلے میں, خاندان میں, قوم میں کوئی نیک ہے آدمی, پابند آدمی ہے, تو ان کا احترام, ان کی تعظیم ڈفرینٹ طریقے سے کی جاتی ہے. تو یہ دروازے سے شیطان آیا, تعظیم پہنچے ہوئے ورڈ جو استعمال کیے تھے, بزرگ, پہنچے ہوئے بڑے آدمی ہیں, بھائی اللہ والے ہیں, ہمیشہ پہلی سب پہ رہتے ہیں, ہمیشہ ہم نے جو ہے ان کو اللہ اللہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. جی اللہ
مخلص متقی پرہیزگار. بعض لوگ تو اتنا غلو کرتے بھائی جنتی آدمی ہے بھائی. کیا بولتے تھے؟ ارے جنتی عورت ہے بھائی نہیں ان کو دعوت مت دیجیے آپ. کیوں؟ وہ تو گھر میں میوزک ہوگی مسئلہ ہو جائے گا. اس کو دعوت ہے تو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جبکہ یہ نہیں بولنا چاہیے جنتی آدمی. بولیں گے جنتی آدمی کسی کو, کسی عورت کو جنتی عورت کہہ سکتے ہیں؟ نیک ہے, نیک بولی ہے, اچھے ہیں بولی ہے, قابل ہیں, بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, دیندار ہیں, صحیح ہے الفاظ. یہ تو ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ باطن اللہ والا. یہ جو ظاہر دینداری ہو رہی ہے یہ حقیقت میں اللہ ہی کے لیے ہے یا پبلک کے لیے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم ظاہر پر حکم لگائیں, ہم یہ نہیں بولیں گے ارے جائیے آپ بہت دیکھیں متوے آپ جیسے, ایسے نہیں بولیں گے. ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے. ایک عورت پردہ کرتی ہے تو اس کی عزت کی جائے گی, اس کا احترام, اس کو یہ پابند عورت ہے. ایک آدمی ظاہر اچھا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, وہ اچھا آدمی ہے. نہیں وہ دل سے نہیں کر رہے آپ, دکھانے کر رہے ہیں. دل پر کیسے حملہ؟ کسی کے دل پر حملہ نہیں کریں گے ہم جو ہے انسان کیا کریں گے ظاہر پر. فائدے کی بات ہے سنیے, ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے. آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ یہ دین کی باتیں کیوں کر رہے ہیں, یہ تو دل کو کون جانتا ہے؟ اللہ. انہ علیم بذات الصدور. لیکن ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے. جنتی نہیں کہیں گے کسی کو, جہنمی. تو تعظیم کے نام پر شیطان نے جو ہے قوم نوح کو برباد کر دیا. بڑے بزرگ ہوا کیا, ان کی یاد بڑھ گئی, غلو ہو گیا ان کی تعظیم میں. یہ غلو ان کو شرک اور کفر تک لے گیا, یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہی کی عبادت شروع کر دی. افرائیت, جیسا کہ اللہ نے فرمایا افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے شیطان نے ان کو اس طریقے سے گمراہ کیا کہ ستاروں کی عبادت کی دعوت دے دی. ستارے جو ہے زندگیوں پر اثر کرتے ہیں, فلاں ہر ایک ستارہ ہے, فلاں عجیب و غریب قسم کے عقیدے ستاروں کو لے کر تاروں, جبکہ وہ مقصد نہیں ہے ان کا, وہ ایک مخلوق ہے, ان کا بھی خالق اللہ عز و جل ہے. شیطان نے اس طریقے سے سورج چاند کی بھی عبادت ہونے لگی. اس کی سورج چاند کی کیوں اس میں جو ہے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ گمراہ مختلف طریقے سے فطرت اسلام سے شیطان نے کہا قوموں کو, امتوں کو گمراہ کیا اور کہا کہ یہ جو ہے نفع نقصان کے مالک ہیں, سورج سے فائدہ ہوتا ہے, سورج نفع نقصان کا مالک ہے, چاند ستارے نفع نقصان کے مالک ہیں, لہذا جو ہے ان کی عبادت کی جائے. نعوذ باللہ. تو اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جانے لگی اور بت پرستی اس طریقے سے آگے. اور بھی ایک اہم بات کیا ہے, اس کے علاوہ جو ہے یہی جیسے بزرگ لوگوں کی کیا کی, ان لوگوں نے جو ہے بت بنائے. عجیب ہے نا, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, بت کو اسٹیچو مندروں میں ہوتا ہے نا, مورتیاں. تو مورتیوں کی عبادت بھی شروع ہوگی, جس کو بت پرستی کہتے ہیں. یہ کیسے آئی؟ یہ بھی شیطان نے جو ہے ان کو گمراہ کیا. ایسے کہ نہیں, ان کے اندر جو ہے وہ ہے کیا ہے, اللہ ہے. ایک نقطے کی بات سنی ہے, پتھر کی عبادت کیسے ہوئی؟ کیا انسان کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ پتھر ہے؟ پتھر کی بات کیسے ہوئی؟ درخت جھاڑ ہے, جھاڑ کی بات کیسے ہوئی؟ قوموں میں ہوئی نا ماضی میں. حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نا. اور بیری کے درخت سے گزر ہوا صحابہ کو کہا نا کہ اس کو ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجیے. اور پتھروں کی بت پرستی, جس کو بت بنائے گئے, ان کی عبادت ہونے لگی. کیوں؟ کیا انسان کو عقل نہیں تھی؟ یہاں ایک نقطے کی بات کیا ہے, مسئلہ یہ نہیں ہوا کہ کیا انسان کو نہیں معلوم تھا کہ پتھر ہے. آج بھی جو ہے پتھر کیسے بھگوان ہوگا, پتھر کیسے خدا ہوگا, پتھر میں جو ہے کیسی جو ہے معبودی. یہ مسئلہ نہیں, اس کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے پتھر ہے. یہ اصل قرآن معبود کا تصور اس میں آیا, یہ تصور اپنے اندر لایا لوگوں نے کہ یہ معبود ہیں. اصل معبود تو ہیں, اوپر ہے, لیکن اس کا اثر اس پتھر میں ہے. اس جس کو اوتار بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, یعنی ہے پتھر یہ, لیکن اس کے اندر بھگوان سمایا ہوا ہے. یہ عام پتھر نہیں ہے, یہ درخت ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ہے, یعنی اس کا ایک کاپی نیابت ہے. اس کی اصل وہاں ہے, وہ اس اوپر ہے اصل. اس کی ایک وہ ہے, کیا بولوں میں, ایک
ایک تصور ایسے ڈالا گیا اپنے دماغوں میں کہ یہ جو ہے پتھر خالی پتھر نہیں ہے، اس میں جو ہے اللہ تبارک و نعوذ باللہ من ذالک سمایا ہوا ہے، تو ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکے جیسا، خالی پتھر نہیں ہے، اس کو بنایا گیا اور اس میں جو ہے حلول ہوا ہے اللہ کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے پوائنٹ، اتنے کنکر اتنے شنکر، کیا ہے عقیدۃ الحلول والاتحاد، عقیدہ ہے، ذہن میں رکھیے کیا مطلب عقیدۃ الحلول والاتحاد۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ سمایا ہوا ہے ہر چیز، آپ اس کو آپ تصور کیجئے کہ یہ خدا ہے، آپ ہی عبادت، تو آپ عبادت نہیں ہو رہی، یہ ہے پوائنٹ۔ اصل تو اوپر ہے نا، اب آپ کے سامنے نہیں ہے اصل، تو آپ کیا کر رہے ہیں، اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہے شکتی جو پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پاور اس میں ڈال دیا ہے پورا، اللہ تعالیٰ نے اپنا پاور اس پتھر میں، اس درخت میں ڈال دیا ہے، تو آپ جو ہے اب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اوپر والے کی، یہ اوپر والا ہے سامنے، وہ ہے وہاں پر، لیکن اس نے اپنی ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں، اس کے جو کام ہے وحدت الوجود۔ سنیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضع الصنم انما كان في الاصل على شکل معبود غائب، غائب معبود، کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے جو بنائے گئے اصل میں، بت سمجھے مورتی ہیں، یہ جو مورتی بنائے گئے اصل میں یہ ایک غائب معبود کی شکل میں بنائے گئے، غائب معبود، ایک معبود ہمارا غائب ہے، اس کی یہ شکل ہے، وہ ہے وہاں لیکن اس کی یہ شکل ہے، کاپی ہے۔ فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منه، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک شکل بنائی اس معبود کی جو اصل ہے نا اوپر، اس کی شکل ہے، یہ سوچ کر ایک شکل بنائی گئی کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک رب کی، خدا کی شکل ہے، اس کی حیت صورت بنائی گئی اور اس کو اس کے مقام پر رکھا گیا، اس کو قائم مقام رکھا گیا اس کا، ورنہ کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ وگرنہ یہ تو معلوم ہے ہر عاقل کو کہ جو اپنے ہاتھ سے درخت کو کاٹ کر بنا رہا ہے یا پتھر کو تراش رہا ہے اس میں وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے، سب کو معلوم، ہاتھ سے پتھر کو تراش کر اس کو ایک شکل دے رہا ہے، کون کر رہا ہے، خود انسان کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے، ناک کان منہ، مورتی جو بناتا ہے ہاتھ سے بنا رہا ہے، تو کیا اس کو نہیں معلوم کہ تم نے خود اس کو کاٹ کے بنایا ہے، معلوم ہے، تو پھر کیسے اس کے سامنے جھک رہا ہے، وہ اس کی عبادت کیوں کر رہا ہے، وہ یہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ اوپر والے کی شکل ہے، تو سوچا یہ ایسے ہمارا بھگوان ہے، ایسے اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ہے، اس لیے بدھ بنائے گئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ، اور نہ صرف اس لیے نہیں، وہ یہ کہ ہم کو عبادت کرنا ہے، تو سب نے اپنے اپنا ایک بنا لیا ہے، اب اس کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، بولتے پریشانی دور کرو، اس کو لا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اس شکل کو، اس مورتی کو، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے یہ بھگوان ہے گھر میں یہاں پر ہمارے، کیوں، یہ اس کی شکل ہے، اس شکل میں وہ آیا ہوا ہے، اپنی وہ ساری قدرت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس کا تصور ہے ربوبیت کا لوگوں میں کہ اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، یہ سب جو ہے اس نے کیا ہے، ہم نے اس کی شکل بنا دی ہے بس سوچ کر، تو اس نے اپنی ساری چیزیں اس میں ڈال دی، کوئی وحدت الوجود والا، اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں میں ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے چیزوں میں، آپ پہ بھی آ سکتا ہے، آپ پہ بھی آ سکتا ہے، درخت میں بھی آ سکتا ہے، مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں ان کا تصور ہے نا، کفار ان کا یہی ہے، یہ جو انسان بھی جو ہے خاص قسم کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ جو وہ بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کے نام ہے، تو ان کے سامنے پبلک جھکتی ہے، وہ یہ بھگوان ہی ہے ہمارا، کیوں، کیونکہ ان کے اندر آ گیا اللہ، وحدت الوجود، اللہ حال فی کل شیء، اور یہ انتہائی کفری عقیدہ ہے، آپ کا معلوم اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ اس سے بری ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز میں آ نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز میں آئے گا، کسی شکل میں آئے گا، یہ غلط عقیدہ، یہ کافروں کا عقیدہ تھا ربوبیت کے بارے میں، گمراہ قوموں کا یہ تصور تھا جنہوں نے بت پرستی کی، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى،
بتاؤ صحیح یہ لات منات بتوں کو تم نے بنا لیا ہے، کیا یہ نفع و نقصان کے مالک ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ تم کہہ رہے ہو کہ ان کے اندر جو ہے وہ ساری قوت ہے، یہ عبادت کے لائق ہیں، تم ان کی عبادت کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا. دیکھیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. کیا آیتیں ہیں، زبردست آیتیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ بتوں کی کرتی تھی نا، یہ مورتیوں کی عبادت کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر بتاؤ، ان کفار و مشرکین کو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب جو ہے انہوں نے اپنے ابا جان سے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، تو قوم نے کہا تھا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ مورتیوں کی، بتوں کی عبادت کرتے ہیں. قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا هل يسمعونكم اذ تدعون، تم پکارتے ہو تو تمہاری یہ مورتی سنتے ہیں؟ سمجھ رہے؟ مورتی کیا زبردست، یہ قرآن ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اس میں کیا ہے؟ رد ہے. کیا کس کا رد ہے؟ بت پرستی کا. یہ سن سکتے ہیں یہ مورتی؟ تم ان کو بھگوان سمجھتے ہو، تم ان کو خدا سمجھتے ہو، تم نے معبود کا درجہ دے دیا ان کو کہ یہ جو ہے شکل ہے اللہ کی، نعوذ باللہ من ذالک. تو پکارو اس کو، سنیں گے نہیں. اور ینفعونکم، فائدہ پہنچاتے تمہیں کچھ یہ مورتی؟ جواب معلوم ہے نا سب کو، ساری دنیا کو. آپ لوگوں کو نہیں معلوم کیا ہے؟ فائدہ پہنچا تو مورتی لا کے رکھو گھر میں، پیسے آتے کے دیکھو، بیماری دور ہوتی کے دیکھو. او یضرون، یہ نقصان، نہ سنتے ہیں، نہ نفع نہ ضرر، پھر کیوں عبادت کر رہے ہو؟ جواب کیا دیے؟ آج بھی وہی جواب دیتے ہیں. زبردست نقصان. قالو، قوم نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ان سے، اور یہ سوال کرنا چاہیے، یاد رکھیں. آپ کسی کو توحید کی دعوت دیں آپ تو سوالات کی شکل میں دیں. آپ زبردست طریقہ ہے. پوچھنا آپ جا کر اس کو کوئی بھی دوست ہے، کوئی بھی ہے، اس کو آپ توحید کی دعوت دیں تو آپ سنو یار یہ تم کیا خبروں کے پاس جا کر سجدے کرتے ہو، یہ مت کرو. ٹھیک ہے، وہ ہوں گے بھائی، بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، لیکن نہیں کرو. اللہ تعالیٰ کی بات کرنا، سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہوگا. اس سے زیادہ جو ہے اس کا ذہن کھولنے کے لیے توحید کی طرف آپ اسے سوالات کریں. یار تم جاتے ہو وہاں پر، سوال کرنا تو ان سے مانگتے ہیں نا، وہاں کیوں جاتے ہو وہاں پر؟ سوال نہیں یار ہمیں اسی بس درود پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، صرف درود آنے، وہ بزرگ ہیں، اللہ کے قریب ہے، اس لیے جاتے ہیں. اچھا، تو آپ لوگ جب جا کر وہاں پکارتے ہیں تو وہ سنتے ہیں؟ سوال جواب بولو. آپ کو یاد ہوگا کشف و شبہات میں پڑھے تھے، سوال جواب سوال جواب سوال جواب، تو کھلے گا. اس کے بعد جواب نہیں. اور یاد رکھنا قرآن میں آج جو بھی شرک کرتے ہیں، کافر ہو، جو ہندو ہیں کافر ہیں، یہود نصارہ ہندو، یا مسلمانوں میں جو شرک کرتے ہیں، ان کے جو آنسرز ہیں نہیں وہ قرآن میں موجود ہیں. پہلے کے مشرکوں نے جو جوابات دیے نہیں، ان کے وہی جوابات. تو آپ جو ہے اگر اسٹڈی کریں گے، علم حاصل کریں گے قرآن سے، حدیث سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو کیسے توحید کی دعوت دی جائے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا سنتے، فائدہ اور نقصان کے مالک ہیں، جواب کیا دیے؟ آج بھی آپ کو میکزیمم شرک کرنے والے جواب دیں، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. نہیں سنتے تو نہیں، فائدہ بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں، پھر کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ پوچھو کیوں یار، یہ کیا یار 11ویں ہمارے خاندان میں ہے. کیا ہے؟ خاندان کی پرمپرا، خاندان میں چل رہی ہے ایک چیز کو، اسی پر ہم پہلے سے ہے. ورڈ سے سینٹینس الگ ہوں گے لیکن مطلب یہی ہوگا. مشرکین نے کیا کہا؟ پہلی قوموں کے کافروں نے، باپ دادا کو دیکھا ہم نے ان مورتیوں کے سامنے جھکتے ہوئے، ہم بھی ایسی کرتے ہیں. ورنہ جواب نہیں ہے یہ سوال ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب دیے. سنتے نہیں سنتے، فائدہ اور نقصان کے مالک ہیں یہ مورتی نہیں، پھر عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ابا کرے اس وقت، دادا کرے اس واسطے. اسی طریقے سے وہ لوگ جن لوگوں، اس سے کیا معلوم ہوا ابھی اس پوائنٹ سے
تقلید صرف اپنے آبا اور اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے وہ لوگ، بس کفر و شرک. اور ان کو معلوم تھا کہ یہ نفع نقصان کے، سننے کے، جواب دینے کے، فائدے کے نہیں ہے. کون؟ یہ مورتی، یہ بت. تو پھر بس اپنے بلائنڈلی فالوئنگ اپنے باپ دادا کے طریقے پر. دوسرا، جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو پتا وہ بھی لوگ، قرآن نے اس کا بھی رد کیا ہے. قرآن نے اس کا بھی رد کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. سورج، چاند، ستارے اللہ کے حکم کے تحت ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے طلوع ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ غائب ہوتا ہے. تو پھر ان کی عبادت کیسی ہوگی؟ جو محکوم ہے، کسی کے حکم کے تابع ہیں، مخلوق ہے، کیسے اس کی عبادت ہوگی؟ اسی طریقے سے اور ایک زبردست آیت وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. دروازہ بند کرو بیٹے، باہر جانور انور ہے، اندر آ جاؤ. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں اللہ کی نشانیوں میں رات اور دن اور سورج اور چاند ہے. رات اور دن اور سورج اور چاند. تو سورج چاند کیا ہے؟ ابھی کیا بولا؟ حکم کتاب ہے. وہ چائے جوس نہیں، درد شروع ہوتے شروع کرو. میں ابھی کیا پڑھا بھائی؟ فجر کے بعد نیکسٹ فجر سے درد صحیح آتے پورے. میں بھی ایک آیت پڑھا نا، وہی چیک کرنے کے دیکھیں میں بہت سوچوں گا. ابھی کیا پڑھا میں آیت؟ اور کون بولے؟ جزاک اللہ، خوش کر لیا. نشانی میں نے ابھی آیت پڑھی. اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور سورج چاند کیا ہے؟ ابھی جو بولا میں وہ بولی نشانی. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. تو یہ دو جو نشانیاں ہیں کون سے؟ سورج اور اس کو سجدہ اس اللہ کو کرو، اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا. اگر تو عبادت کرتے تو یہ رد ہے اس آیت سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کے لیے. بھائی یہ اللہ کی نشانی ہے. کیا ہے یہ؟ یہ اللہ نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. تم نشانی کو سجدہ کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہا؟ جیسے قدموں کے نشان ہوتے ہیں نا، تو جو نشانی کو نشانی ہے، نشانی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا. پیدا کس نے کیا ہے اس کو کرو سجدہ. بھائی سورج ایک بہت بڑی چیز ہے، مخلوق ہے، نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس میں فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے. کیلشیم اس سے ملتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، کھانا پکتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارا فائدہ ہے جو سائنس سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو فائدے والی کس نے بنایا؟ ایسے تو نہیں ہے بھائی سورج اللہ، تو اس کو کرو. اللہ تیرا سجدہ یہ نکلتا ہے تو کوئی حکم ذرا تب نکلتا ہے وہ ہے. تو اس میں کیا ہوا؟ رد ہوا. اسی طریقے سے اچھا وہ بھی بعض لوگوں نے کیا کیا، فرشتوں کو، قوموں نے جو گمراہ قومیں ہیں، فرشتوں کو، بعض پیغمبروں کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا. کیا نہیں؟ عیسیٰ اسلام کی عبادت ہوتی ہے اور آج بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیے ان کا رد بھی ہے قرآن میں، ہر چیز کا رد ہے قرآن میں. ایک تو بت پرستی کا رد ہے، مخلوق کی عبادت جو کی جاتی ہے، یعنی سورج چاند کی جو عبادت کی جاتی ہے، جو نشانیاں اللہ، اس کا رد ہے. اسی طریقے سے اس کا بھی رد ہے. کس کا؟ جو پیغمبروں کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. تم کیا کہتے ہو؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. دنیا میں سب سے زیادہ آج کرسچینٹی ہے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے. پیدا ہوئے وہ فطرت توحید پر، لیکن شیطان نے گمراہ کیا کر دیا، اللہ کا بیٹے ہیں. تو کس کی بات کرتے ہیں؟ بیٹے کی طرف. اللہ کا حصہ ہے، ا پارٹ آف گاڈ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ا پارٹ آف گاڈ. تو پارٹ ہے،
چیز سے نکلا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کانسیپٹ کیا ان کا؟ 1 + 1 + 1 = 3. یہ ہے ٹرینٹی. ایک زائد برابر 3. سب میں ہے، اس میں تھوڑا، اس میں تھوڑا، اس میں تھوڑا. ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک کیا ہے؟ استغفر اللہ، عیسیٰ. وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ نے رد کیا، کہا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ یولد. نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. یہ کیسے بتا؟ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ. کیا درد؟ بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کی تو بیوی نہیں ہے. کس کی؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ کا بیٹا تم کہہ رہا ہو، نعوذ باللہ من ذالک. کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ اللہ کی بیوی نہیں ہے، تو نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے. پھر اللہ کی ذات تنہا ہے. قل هو اللہ احد. وہ احد جس کا اثنین نہیں، کیونکہ واحد کا اثنین ہوتا ہے، احد کا اثنین نہیں ہوتا. اللہ انسان ہے. یہ بیوی بچے کس کے رہے؟ اور ایک پوائنٹ کی بات، جس کی بیوی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا. آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کام ہے ضروری، پیٹ میں درد دے رہا، جلدی آؤ، آفس چھوڑ کے بھاگنا پڑتا. کمزور بیوی، جاؤ چھوڑو، ارے کام ہے ضروری، وہ سب نے میری بیوی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہاسپٹل لے جانا ہے، چھوڑو کام، جاؤ بھاگو آفس، گھر جاؤ. بچے کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے. اور کمزور رب لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اور ایک زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کانا یاکلان الطعام. کیا کہتا اللہ؟ کانا، پڑھ لو تھوڑا ہے، پڑھ دو اچھا. کانا یاکلان الطعام. وہ دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھاتے تھے. کون دونوں؟ مریم اور عیسیٰ. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. جن کو اللہ کی سوا عبادت کرتے، ان کی عبادت کہتے ہیں، میری اور جیسس بولتے ہیں لوگ، عبادت کرتے ہیں لوگ. کس کی؟ مریم علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی. ارے تو آپ دیکھیں نہیں، پکڑے ہوئے فوٹو، تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور کیا کیا کانسیپٹ ہے. ایک پورا مذہب ہے جو جس کے فالوور دنیا میں زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کیا بولے؟ کیا مطلب؟ محتاج ہے. ماں اور بیٹے کو کھانے کی ضرورت تھی، کھانا نہیں تو، یعنی کھانا کھانے کا مطلب کھانا کھاتے تھے. کیوں اللہ نے کہا؟ تفسیر مطلب یہ دونوں محتاج تھے، اور محتاج رب نہیں ہو سکتا ہے. بھائی جو کسی کا محتاج ہے وہ لوگوں کو کیا دے گا؟ حاجتیں کیسے دور کرے گا لوگوں کی؟ سمجھ رہے پوائنٹ؟ بھائی آپ کسی کے محتاج ہیں، آپ کیا دیں گے؟ آپ کو کچھ چاہیے، جس کو چاہیے وہ دے گا. جو بے نیاز ہو وہ دے سکتا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ تو وہ دونوں کھانا کھاتے. اللہ یطعم ولا یطعم. قرآن کیا ہے کہ اللہ کھلاتا ہے لوگوں کو، اپنے بندوں بندیوں کو، کھاتا نہیں. ایسے ہونا چاہیے. اللہ ضرورت مند نہیں ہے، ہم سب یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. زبردست ہے. اے دنیا کے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج، اور اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے. محتاج خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو ضرورت ہے. عیسیٰ علیہ السلام، مریم السلام کو کھانا چاہیے، کھانا نہیں ملے تو اب کھانا چاہیے تو کھانا تلاش کرنا پڑے گا نا. وہ تلاش کھانا بناتے تھے، کھاتے تھے، ماں بیٹا. اس کا مطلب ضرورت مند ہے. پھر اور بھی جب کھاتے تھے تو نکال بھی تھے. جب کھانا یہ سب محتاجی ہے. نہیں اگر نہیں جائیں گے واش روم تو پیٹ میں درد ہوگا. یعنی سب ضرورت میں، یہ بشر ہونے کے تقاضے، یعنی دونوں یہ بشر تھے. یہ مطلب ہے شاید کا مطلب یہ دونوں محتاج تھے، کھانے کے محتاج تھے. اور کھانے کا جو محتاج ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، اللہ نہیں. تو وہ رب معبود ہے، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی جو محتاج ہو. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے قرآن کی آیتوں. یہاں ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے. آئندہ جو ہے دوسری فصل پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلی فصل تفصیل میں تیسری فصل، ٹھیک ہے، ترتیب میں تیسری فصل پڑھیں گے، جس میں یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہے.
آیتوں سے، اور بھی سلسلہ جاری ہے اس کے بعد بھی کہ قرآن نے کس طریقے سے خالق کے وجود کو بیان کیا ہے اور پھر ربوبیت سے الوہیت کی دلیل کیسے بتائی گئی ہے. یہ سب سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں اور توحید کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور شرک کو پہچان کر اس سے اجتناب کریں، اس سے دوری اختیار کریں. آمین.